آج پھر میں آپ کو اپنا ایک نیا افسانہ سناؤں گی۔ افسانے کا عنوان ہے جھوٹی میری پریت۔ چول کھائیں گا؟ اماں کھڑکا نے سفید لٹھے کی چادر کا پردہ سرکایا اور مٹھی عبید اللہ کی طرف بڑھا دی۔ حیرت زدہ عبید اللہ کبھی اماں کھڑکا کی صورت دیکھتا اور کبھی اس غلیظ مٹھی کو جس میں چاول بند تھے۔ چاولوں کے چکنے نشان گندی انگلیوں کی پشت پر صاف نظر آ رہے تھے، اور کبھی لٹھے کی چادر کے اس حجرے کو دیکھتا۔ کھا لے، اماں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ لے لے، کھا لے۔ اماں کھڑکا کے لہجے میں کوئی ایسا دبدبا نہ تھا کہ اسے کسی مجذوب کا لہجہ سمجھ لیا جاتا۔ اس کا عام سا انداز تھا، وہی بکھارنوں والا انداز، گلی گلی پھرنے والی ناخواندہ اجڑ عورتوں والا انداز۔ اسے گو مگو کی حالت میں دیکھ کر اماں کھڑکا نے اپنا سر ہلایا اور بولی، نہیں کھائیں گا؟ عبید اللہ نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اماں نے غلیظ مٹھی اس کی ہتھیلی میں انڈیل دی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ عبید اللہ کو اس کے ہاتھ دیکھ کر پھبکائی آ گئی۔ انہی ہاتھوں سے وہ جھولی میں ڈالے ہوئے چاول لپالپ کھانے لگی۔ عبید اللہ نے اس کی تیز نظروں کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کی اور اپنا منہ ہتھیلی پر رکھ کر سوچنے لگا، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے جھوٹے چاول کھانے لگا۔ کیا کرتا؟ سارے لوگوں نے اسے سمجھایا تھا، مقدمے بھگت بھگت کر وہ تھک گیا تھا۔ کل اس کی کچہری میں آخری پیشی تھی اور وہ پیروں فقیروں کے در ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ تب کسی نے اسے اماں کھڑکا کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی کا کام ہونا ہو تو اماں کھڑکا اسے مٹھی بھر چاول پیش کرتی ہے، ورنہ دھتکار دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اچھے شگون کی خاطر وہ چاول کھا لینا، ورنہ اماں بد دعا دے گی اور تمہارا کام رک جائے گا۔ عبید اللہ نے جلدی جلدی سارے چاول اپنی زبان سے چگ لیے۔ وہ اماں کھڑکا کی بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا۔ اماں کھڑکا نے اسے زبان سے چاول چگتے دیکھا تو زور زور سے تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگی۔ اس وقت اماں اسے ایک دیوانی عورت لگ رہی تھی۔ اس میں مجذوبی کے کہیں بھی آثار نہیں تھے، مگر وہ نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تب اماں نے کہا، جا جا، اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر بولی، چول کھایا کر۔ دوسرے دن شام کو عبید اللہ زردے کی دیگ ریڑھے پر لدوائے اماں کے پاس پہنچ گیا، مگر اس وقت سفید لٹھے کی چادر کا حجرہ خالی تھا۔ اماں پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔ تب اسے بازار والوں نے بتایا کہ اماں کھڑکا بعض اوقات کئی دن کے لیے غائب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا انتظار نہ کرے۔ اماں کے حصے کے چاول چبوترے پر رکھ کر وہ دیگ تقسیم کر دے کہ کل وہ مقدمے کی آخری پیشی جیت گیا تھا۔ گو اماں نے اسے کوئی خاص متاثر نہیں کیا تھا، مگر وہ اپنی خوشی اور عقیدت کا اظہار کرنے چلا آیا تھا، اور ایسا تو اس بازار میں اکثر ہوتا رہتا تھا۔ اب وہ کسی کو یاد نہیں تھا کہ اماں کھڑکا یہاں کب لو لگائی تھی۔ بس ایک دن سب نے دیکھا کہ وکیل جی کے گھر کے خالی تھڑے پر ایک لال سرخ چہرے والی ہٹی کٹی عورت سفید براق چادریں لپیٹے ڈھیر کی صورت میں پڑی ہے۔ پہلے تو سب بازار والوں کو خیال آیا کہ کوئی مسافر ہے، اٹھ کر چلی جائے گی، مگر جب کئی دن تک وہ نہیں گئی تو لوگ طرح طرح کی چیمگوئیاں کرنے لگے۔ بعض من چلوں نے تو اسے سوٹی سے ہلا جلا کر بھی دیکھا۔ ہوتے ہوتے یہ بات وکیل جی کی حویلی کے اندر پہنچ گئی۔ وکیل جی نے کہلا بھیجا کہ اس عورت کو بالکل تنگ نہ کیا جائے، بلکہ گھر سے اس کا کھانا آنے لگا۔ پہل تو کھانا اس کے پاس پڑا رہتا، اماں ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ تب لوگوں کو اماں سے خوف آنے لگا، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس سارا دن سفید چادروں کے ڈھیر میں پڑی رہتی ہے۔ رفتہ رفتہ اماں صرف چاول کھا لیتی یا اپنی جھولی میں انڈیل لیتی اور باقی برتن واپس کر دیتی۔ انہی دنوں برسات کا موسم آ گیا۔ سارے دکانداروں کو اماں کے بھیگ جانے کا خوف ہوا۔ ہر کوئی اماں کو مشورے دینے کے لیے اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا۔ کسی نے اپنی دکان کا اندھیرا کونا خالی کر دیا، کوئی اپنے گھر کی ریوڑی کو خالی کرنے پر آمادہ ہو گیا، کسی نے وکیل صاحب سے سفارش کر دی کہ اماں کو ایک کچا کوٹھا بنا کے دیا جائے، مگر اماں نے خالی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور اپنے سر پر سے ایک چادر اتار کر ہجوم کی طرف بڑھائی اور بولی، اسے تان دو۔ سب نے مل کر یہ چادر اماں کھڑکا کے سر کے اوپر تان دی۔ وہ اس میں چھپ کر بیٹھ گئی اور سب کی طرف دیکھ کر اس نے ٹھٹھا لگایا اور ہاتھوں کو بل دے کر کہنے لگی، جاؤ جاؤ، تسی جا کے چول کھاؤ۔
फिर कई गर्मियाँ आईं और कई सर्दियाँ निकली, बरसातें भी हुईं और रेत भरी आंधियाँ भी चली, मगर अम्मा खड़का पुख्ता लट्ठे के इस हुजरे के अंदर ही रही। लोग पहल तजस्सुस के मारे उसके हुजरे के पास जा खड़े होते थे। अम्मा पर्दा उठा के देखती और फिर एकदम हंसकर कहती, चौल खाएंगा, और चावलों की मुट्ठी भर के आगे बढ़ा देती। एक बार शरीफ जनरल स्टोर वाला अपना स्कूटर वहाँ रोककर खड़ा हो गया था। अम्मा ने मुट्ठी बाहर निकाली और हंसकर बोली, चौल खाएंगा? उसने सर हिला के इनकार कर दिया। थोड़ी दूर आगे गया होगा कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। 6 माह अस्पताल में पड़ा रहा, मगर बाजार वालों ने इस वाक़या को बड़ी अहमियत दी, इतनी ज़्यादा कि शरीफ जनरल स्टोर वाला शरीफ अस्पताल से उठते ही सीधा अम्मा के पास आया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और चावलों की देग लाकर उसके कदमों के पास रख दी। अम्मा ने पर्दा हटा कर शरीफ को देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगी, चौल खाएंगा? ओए चौल खाएंगा? जा 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 के चौल खा। उस रोज़ शरीफ बहुत देर तक मुंतज़र रहा, मगर अम्मा खड़का ने मुट्ठी बाहर निकाल कर उसे चावल नहीं दिए। ये बात भी बड़े अचंभे की थी कि अम्मा की झोली में हर वक्त चावल होते, जाने कब किस वक्त चावल उसके पास पहुंच जाते, और जाने झोली में चावल डाले डाले वो उन पर क्या पड़ती रहती। अम्मा की मजजूबियत को सबसे ज़्यादा हवा तो सादक दूध वाले ने दी थी। अम्मा के थड़े के साथ ही उसका चूल्हा था। दूध में बहुत सा पानी डालकर सारा दिन चूल्हे पर रखे काटता रहता था और उसमें से बालाई निकालता रहता। सादक की 6 बेटियां थी और फिर बीवी फिर उम्मीद से थी। वो आते जाते चावलों की रकाबी अम्मा के आगे रख के कहता, अम्मा दुआ करो, इस बार अल्लाह करम कर दे। अम्मा हंसकर एक मुट्ठी चावल भर लेती और फिर हंस बात इतना कहती, चौल खाएंगा, और चावल उसकी तरफ बढ़ा देती। सादक रोज़ाना मुट्ठी भर चावल निहायत अकीदत और एहतराम से खा लेता, और जिस रोज़ उसके घर लड़का पैदा हुआ ये लंबा हार बनवा के लाया और अम्मा के गले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा ने वो हार उतार दिया, मगर वो हार पत्ती पत्ती होकर सारे बाजार में तकसीम हुआ। ये बात भी सबसे पहले सादक ने ही मशहूर की थी कि अम्मा किसी साइल से कह दे चौल खाएंगा, उसका मतलब है उसका काम हो जाएगा। अम्मा खड़का का असली नाम पता नहीं क्या था। बाजार वाले उसे अपने आप ही अम्मा खड़का कहने लग गए थे। सुना है अम्मा रात को उठकर सामने वाली गली के अंदर जो मस्जिद है उसमें चली जाती थी। दिन दहाड़े अम्मा अपनी जगह से नहीं हिलती थी, मगर रातों को अक्सर लोगों ने अम्मा को सफ़ेद चादरों के अंदर गली गली फिरते देखा था। अम्मा एक चादर नहीं ओढ़ती थी, बल्कि उसके ऊपर ऐसे जैसे गट्ठे होते थे। बाज़ लोग कहते थे कि अम्मा के ऊपर ये सफ़ेद चादरें उनके अकीदतमंद डाल जाते थे, जिनकी मन्नतें या मुरादें पूरी हो जाती थी। वो आकर अम्मा को एक चादर ओढ़ा देते, मगर अम्मा चादर कभी नहीं उतारती थी, बस चादरों के ऊपर चादर ओढ़ लेती। इसलिए अम्मा के ऊपर चादरों का वज़न बढ़ता रहता था। ये सारा वज़न उठाए वो नंगे पाँव चलती थी, मगर चलने में उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत से मोती और मनके होते थे, झनझन बजते थे। एक बार असलम पहलवान ने इन झनझन मोतियों का असरार जानना चाहा और बहुत से लट्ठे की चादरें हटाकर अम्मा की असलियत को बेनकाब करने लगा था। उस रात वो सामने वाली शेखों की गली में छुपकर बैठ गया था। पिछली रात अम्मा सरसर और झनझन करती जब इस गली में से गुजरी तो उसने अंधेरे से निकलकर अम्मा को दोनों बाजुओं में भर लेना चाहा था। उसी वक्त अम्मा इतने घन करज से चिल्लाई कि मस्जिद के इमाम साहब लालटेन हाथ में लेकर बाहर निकल आए। उनके साथ ही बहुत से घरों के दरवाजे भी खुल गए। सब ने असलम को इतना पीटा कि असलम ये मोहल्ला ही छोड़ गया। तब से सब ने अम्मा का नाम अम्मा खड़का रख दिया था। अव्वल तो अम्मा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो तलवार काट कर रख देती। शर्म कर अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर देखती और फिर खिलखिलाकर हंस देती और कहती, चौल खाया कर। रफ्ता रफ्ता सारे बाजार में अम्मा खड़का का दबदबा फैल गया। सब दुकानदार सुबह आते ही पहले अम्मा को सलाम करते, फिर अपनी दुकानें खोलते। और तो और रात को बाजार में पहरा देने वाला लाल खान भी अम्मा की मौजूदगी में ज़रा लापरवाह हो गया था। उसे मालूम था अम्मा खड़का सारी रात जागती है। अगर चलते चलते कोई तांगा इसके करीब रुक जाता तो वो चादर में से मुंह बाहर निकालकर एकदम पूछती, चौल खाएंगा? अगर लाल खान अपनी चिलम एक तरफ रखकर ज़रा की ज़रा किसी थड़े पर ऊँघने लगता तो अम्मा झट बोलती, ओए चौल खाएंगा, चौल खाया कर ओए। लाल खान उठ के बैठ जाता। अम्मा खड़का के साथ दिन ब दिन लोगों की अकीदतें बढ़ रही थी। कितने ही साल हो गए थे अम्मा को यहाँ बैठे हुए।
جب سردیوں کا موسم آتا اور زمین سے آسمان تک برف ہی برف ٹپکنے لگتی، لوگ موٹے موٹے دھسے لپیٹے ارد گرد صدریاں جلائے انگیٹھیاں سلگائے بیٹھے ہوتے، اماں مزے سے کھلے آسمان کے تلے لٹھے کی چادروں کے اندر بیٹھی رہتی۔ نہ اندر سے سیسی کی آواز آتی، نہ کوئی اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر دیکھتا۔ اور پھر سخت گرمیوں کے دنوں میں جب حبس کے مارے دم نکل رہا ہوتا اور دکانوں پر تیز تیز پنکھے چل رہے ہوتے، اماں کھڑکا کے تھڑے پر دھوپ ڈیرا جما لیتی اور اماں اس دھوپ میں مسکرائے جاتی، ہنستی جاتی۔ سردیوں کی بارش ویسے بھی جان نکال لیتی ہے، مگر اماں کھڑکا کو سردیوں کی بارش بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اولے اس کے سر پر پھولوں کی طرح گرتے اور بجلی کی کڑک اور چمک اس کا بال تک بیکا نہ کرتی۔ ایسے میں عقیدت مند خود ہی آتے، اس کے آگے کھانے پینے کا سامان رکھتے، اس کے پاؤں چھوتے اور چلے جاتے۔ البتہ اماں کی جھولی کبھی چاولوں سے خالی نہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اماں کھڑکا اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھی۔ بے شمار چادروں کا بوجھ اٹھا کر جب وہ چلتی تو یوں محسوس ہوتا اس نے بادلوں سے بھرا ہوا آسمان اٹھا رکھا ہے۔ کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اماں کے جی میں آتی تو اٹھ کر وکیل صاحب کے گھر چلی جاتی۔ وکیل جی کے گھر کے علاوہ اماں کو کبھی کسی محلے دار کے گھر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ محلے دار بلاتے، 100 جتن کرتے، نظر نیاز پکاتے، اسے بلا بھیجتے، مگر وہ صاف جواب دے دیتی۔ جواب دینے کا انداز وہی مجذوبانہ تھا، جاؤ جاؤ چول کھایا کرو۔ ہاں، وکیل جی کے گھر وہ یوں داخل ہو جاتی جیسے اندر کی ساری قوتیں اس دروازے کے اندر دھکیل رہی ہوں۔ وہ سڑپ سڑپ چادریں سنبھالتی ایک دم صحن کے بیچ میں رک جاتی۔ اس وقت وکیل جی کی بھاری بھرکم بیگم ہر کام چھوڑ کر ایک دم کھڑی ہو جاتی، پھر بھاری وجود کے ساتھ دھپ دھپ کرتی ان کے پاس آ جاتی اور ہر قدم پر کہتی، 100 بسم اللہ، 100 بسم اللہ، آج فقیر جی آئے نے، 100 بسم اللہ، میں قربان جاواں میں صدقے، میں شیرینی ونڈا، ساڈے کا آج فقیر جی آئے نے۔ قریب آ کے وہ خود ہی اماں کھڑکا کے سینے سے لگ جاتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتی، آگے پیچھے اسے ہاتھ چھو کر دیکھتی، لٹکتی ہوئی گندی چادریں جھاڑ جھاڑ کر اوپر کرنے لگتی، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ انہیں تھام لیتی اور برآمدے میں پڑے ہوئے تخت کے پاس لے جاتی اور کہتی، یہاں تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیں۔ مگر اماں کھڑکا یوں کھڑی رہتی جیسے اس کے تن میں ٹانگیں نہیں سلاخیں گڑی ہیں، اور ان سلاخوں کے ساتھ وہ ہرگز نہیں بیٹھ سکتی، بس بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی جاتی اور سانس میں سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے 104 ڈگری کا بخار چڑھا ہو۔ وکیل جی کی بیگم گھر میں پکی 100 نعمتیں اٹھا اٹھا کر اماں کھڑکا کے آگے رکھتی جاتی، پانی لے آتی، دودھ لے آتی۔ اماں ہر شے کو نظر غلط انداز سے دیکھتی، پھر زور سے ہنس پڑتی، کبھی کبھی ایسے ہنستی جیسے تمسخر اڑا رہی ہے، پھر وہ ایک دم جانے کو مڑتی، اس کے سوجے ہوئے موٹے موٹے لال لال اور پھٹے پھٹے پاؤں میں اس کی لٹکتی ہوئی سرکتی ہوئی چادریں بچھ جاتی، الجھ جاتی۔ وکیل جی کی بیگم آگے ہو کر چادروں کو چھڑاتی، پھر کہتی، اماں جی آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے پاؤں دھو دوں، کریم لگا دوں، دیکھے تو ایڑیاں پھٹ گئی ہیں اماں۔ اماں کھڑکا زور سے ہل پڑتی، اپنے پاؤں چھڑا لیتی اور چادروں کا بوجھ اٹھا کر باہر کی طرف رخ کرتی، چول کھایا کر، آرام سے وکیل جی کی بیگم سے کہہ کر باہر نکل جاتی۔ ہائے مار جانی، وکیل جی کی بیگم اپنے سینے پر دھوتر مار لیتی، پتہ نہیں کس کے دل کا ٹکڑا ہے، کس کی آنکھ کا تارا ہے، مگر کسی بہت اونچے خاندان کی لگتی ہے۔ کبھی کبھی اماں کھڑکا 10-12 دنوں کے لیے غائب ہو جاتی۔ ان دنوں بازار والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے بازار کی ساری بتیاں گل ہو گئی ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھتے اور فیصلہ کرتے کہ اماں کو تلاش کیا جائے، لیکن پھر سارے ڈر جاتے اور کہتے تلاش کرنے سے کہیں اماں ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس کے روپوش ہونے میں کیا بھید تھا، کیا راز تھا۔ پھر ایک دن سب دیکھتے کہ صبح ہی صبح کھڑے پر چادروں کا ڈھیر پڑا ہے، سفید چادر ہل رہی ہے اور اندر کہوں کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی قریب جا کر کھڑا ہوتا تو اماں پردہ اٹھا کے جھٹ کہتی، چول کھائیں گا؟ لو جی، بازار کی رونق آ گئی ہے۔ سارے بازار میں شور مچ جاتا، سبھی اماں کا خیال رکھتے، سبھی اماں کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اس پر نظر ڈالتے، پھر بھی انہیں پتہ نہ چلتا کون اماں کو کھانے کے واسطے دے گیا، اماں کی جھولی سے چاول ختم کیوں نہیں ہوتے، اماں کون ہے، کس کا کیا ہے۔ سردی گرمی کی پرواہ نہ کرنے والی اماں، برسات میں ہنستی رہنے والی اماں، موسموں سے بے نیاز اور جذبوں سے بے پرواہ اماں، ایک دن صبح اپنے تھڑے پر پڑی تڑپ رہی تھی، ہائے وائے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ نواب پرچون والا بولا، میرا تو خیال ہے کسی بدبخت نے اماں کو باسی چاول کھلا دیے ہیں، دیکھو تو اس کا ہاتھ پیٹ کے دائیں طرف ہے، اب کیا کیا جائے؟
شیرہ دہی والا بولا۔ اماں کو چورن کھلاتے ہیں۔ اوے صبح صبح نہار منہ، اماں کو چورن کھلائے گا؟ مولا بخش سائیکل والا بولا۔ میرا تو خیال ہے اماں کو جوائن کے ساتھ نمک ملا کر کھلانا چاہیے۔ فتح محمد پان فروش بھی اپنے کھوکھے سے اٹھ کر آ گیا۔ نواب پرچون والا بھاگ کر گیا، اجوائن اور نمک لے آیا۔ اتنے میں میدا کا قصاب بھی آ گیا۔ اس کے یہاں واحد بڑے گوشت کی دکان تھی۔ آتے ہی اس نے اماں کی نبض پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے سارے علاقے کا وید ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی نذیرہ اپنا گنڈیریوں کا چھابڑا چھوڑ کر آ گیا اور بولا، میں حکیم جی کو بلا لاؤں؟ جا بلا لا۔ ابھی وہ گیا نہیں تھا کہ امیر علی حلیم والا بولا، پہلے اماں سے پوچھ تو لو حکیم صاحب کو دکھانا پسند کریں گی یا نہیں۔ اماں سب نے آوازیں دی، مگر تڑپنے کے سوا اماں نے نہ کوئی آواز نکالی نہ اشارہ کیا۔ مولا بخش ڈرگ سٹور کا مالک تھا، شور شربا سن کر آ گیا اور ساتھ میں ایک ولایتی گولی بھی لایا۔ نہیں بھائی، سب نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، ہم اماں کو ولایتی گولی نہیں دیں گے، یہ کلیجے سے چمٹ جاتی ہے۔ بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، آخر اماں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کیوں نہ وکیل جی کے گھر خبر کر دیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب نے وکیل جی کے گھر خبر کر دی۔ اسی وقت وکیل جی کی موٹر ایک ڈاکٹر لے کر آ گئی۔ ڈاکٹر نے اماں کو بڑی اچھی طرح دیکھا، دوائیں دی، انجیکشن لگا دیا اور ساتھ میں کہہ دیا کہ عارضی علاج ہے، اماں کو پتے کا درد ہو رہا ہے، ان کو ہسپتال میں داخل کرا دو، غالباً آپریشن ہوگا۔ آپریشن؟ سارے خاموش گئے۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی مگر چپ تھی، یوں لگتا تھا کہ میلوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک آئی ہے۔ اماں، سب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ درد دوبارہ ہونے کا ڈر ہے، تم ہسپتال جاؤ گی؟ اماں چپ بیٹھی۔ اماں، دوسرا بولا، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ اماں، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، تیسرا بولا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یوں تیرا آپریشن ہو جائے گا۔ شریف نے چٹکی بجا کر کہا۔ رات گئے تک یہ خبر بھی وکیل جی کے گھر پہنچ گئی۔ خود اماں کھڑکا کو دیکھنے آئے اور انہوں نے کہا اماں کا آپریشن ضرور ہوگا اور اس کا سارا خرچہ وہ خود ادا کریں گے اور ہسپتال میں اماں کی ہر چیز کو خود ہی بھجوایا کریں گے۔ شام تک سارے بازار والوں نے مل جل کر اماں کو آپریشن کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ میدے صاحب نے اپنا بیٹا کندن شام سے لا کر اماں کھڑکا کے پاس بٹھا دیا تھا تاکہ اماں کا دھیان رکھتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہر دکاندار اماں کے پاس آتا اور اس کا حال پوچھ کر جاتا، اور تو اور عشاء کی نماز کے وقت مولوی ظفر الدین صاحب تک بھی خبر پہنچ گئی تھی اور وہ رات گئے اماں کو دیکھنے آئے تھے، ساتھ میں دمکیاں پانی بھی لائے تھے۔ 8 دن تک اماں کھڑکا گمسم پڑی رہی، درد مسلسل ہی ہوتا رہا اور ایک کھیل بھی اڑ کے اماں کے اندر نہ گئی۔ آخر 8ویں دن اماں نے زبان کھولی اور بولی مجھے ہسپتال لے چلو۔ پھر کیا تھا، سارے بازار میں شور مچ گیا، وکیل جی کی گاڑی آ گئے، سارے دکانداروں نے دعاؤں کے ساتھ اماں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا۔ سب نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کھلکھلا کر کسی نے نہیں کہا چول کھائیں گا، بس جس طرف دیکھتی ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچ لیتی اور پھر دھیرے سے کہتی میرے لیے دعا کرنا۔ اماں کھڑکا، نذیرہ گنڈیری والا بولا، تو خود دعا ہے جو ہم سب کے اوپر رہتی ہے، میرے لیے دعا کرنا میدے۔ اماں نے حمید کو دیکھ کر کہا، ستے خیراں ہو جان گیا اماں۔ حمیدہ ہاتھ جوڑ کے بولا، ہم تیرے ساتھ چلیں گے اماں۔ نواب پرچون والا بولا، اور جب تیرا آپریشن نہیں ہو جائے گا وہیں رہیں گے؟ نہیں۔ اماں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک کر کہا، تم سب یہیں رہو، بس میرے لیے دعا کرو۔ دعا ہی دعا ہے اماں، شیرہ بولا، بس تم سب میرے لیے دعا کرو، مل کر دعا کرو۔ اماں جی، اللہ خیر کرے گا، دیکھنا تو صحیح، ہم آپ کو ہار پہنا کے یہاں لائیں گے۔ مولا بخش سائیکلوں والا آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ فتح محمد پان فروش نے اپنا مفلر جھاڑا اور موٹر کے اندر مکر کر کہنے لگا، اماں جی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی خطرناک آپریشن نہیں ہوتا، 5 سال میری بیبے کا بھی ہوا تھا۔ سبھی چاروں طرف کھڑے اماں کھڑکا کو بڑھاوا دے رہے تھے، مگر خوف کے مارے اماں کا چہرہ زرد تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور اماں حسرت سے ایک کا چہرہ تک رہی تھی۔ کبھی اپنے تھڑے کی طرف دیکھتی جس پر ابھی تک سفید چادر کا تمبو تنا ہوا تھا، خدا جانے پھر اس جگہ آنا نصیب ہو یا نہیں۔ جب موٹر چلی تو ایک آنسو اماں کے رخساروں پر ڈھلک آیا۔ اسی رات سارے دکانداروں نے مل کر مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی اور آواز بلند اماں کی صحت اور زندگی کے لیے دعائیں مانگی، جس کے اختتام پر سب نے آمین آمین کہا۔ مولوی صاحب تو باقاعدہ پانی دم کر کے ہسپتال بھجواتے رہے۔ انہی دعاؤں کا فیض تھا، اماں کا آپریشن بخیر و عافیت ہو گیا۔ سب بازار کے لوگ باری باری اماں کے پاس رہتے تھے اور اپنے اپنے حصے کی خدمت کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اماں کھڑکا رو بسیت ہونے لگی۔ پھر جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو اماں کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ جس دن اماں نے ہسپتال سے واپس آنا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس بازار میں گویا میلہ لگا ہے۔
सब दुकानदारों ने मिलकर सड़क पर छिड़काव किया था। दुकान पर छंडियाँ लगाई थीं। अम्मा के थड़े को धोकर चमकाया था। उसकी मैली चादरें धोबी से धुलवा कर वहाँ लटकाई थीं। चारों तरफ फूलों के ताज़ा हार लटक रहे थे। सब ने मिलकर शुक्राने के तौर पर एक जर्दे की देग पकवाई थी। शीदू नाई देग को दम देकर उसके सिरहाने बैठा था कि जो ही अम्मा कदम रखे वो मीठे चावल तकसीम करना शुरू कर दे। अब्दुल गफूर की दुकान पर माइक्रोफोन लगा था और उस पर बार बार कवाली और नातों के रिकॉर्ड बज रहे थे। कुछ लोग अम्मा को लेने अस्पताल गए हुए थे। 12 बजे के करीब जलाल का तांगा नजर आया जिस पर खूब झंडियाँ लगी हुई थी, हार लटक रहे थे। अगली सीट पर चादरें लपेटे अम्मा बैठी हुई थी। पिछली सीट पर बाजार के लोग थे। फिर जो भी तांगे को आता देखता तांगे के आगे होकर रक्स करने लगता। रक्स करने वालों में नन्हे बच्चे ज़्यादा शामिल हो गए थे और अम्मा खड़का मुस्कुराती हुई जुलूस की सूरत में अपनी मखसूस जगह की तरफ बढ़ रही थी। तांगा आकर रुक गया। लोग दौड़ते आए। अम्मा को उतारा गया, हारों से लादा गया। मुस्कुराती हुई अम्मा अपने थड़े पर बैठ गई। हर एक ने आके मुबारकबाद दी। अम्मा ने हर एक को दुआ दी। चावल तकसीम होने लगे। दुकानदार ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे। रिकॉर्ड बजते रहे। अम्मा ने दीवार के साथ टेक लगा के सारे बाजार का जायज़ा लिया। सब कुछ वैसा ही था। मीदा कसाई अपनी दुकान में बैठा सौदा तोल रहा था। मौला बख्श साइकिलों वाला पंप उठाए एक गाह की साइकिल में हवा भर रहा था। शरीफ जनरल स्टोर से कुछ औरतें सौदा खरीद कर निकल रही थी। शेरा दूध वाला दूध की कढ़ाइयों में चमचा हिला रहा था और गरम गरम भाप खेल रही थी। इस तरह सुल्तान हलवाई गरम गरम तेल में जलेबियाँ डाल रहा था। फतेह मोहम्मद के खोखे पर नौजवान लड़के लड़कियाँ आरसी की बोतलें खिलवा रहे थे। अल्ताफ मौजी एक बूढ़ी माई की जूती में कील ठोक रहा था। तांगे आ जा रहे थे। साइकिलों वाले गीली सड़क पर फिसल कर गिर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को गालियाँ देते एक दूसरे के पीछे बिला वजह ही भाग रहे थे। सब कुछ वैसा ही था। अम्मा ने सोचा। वो 1 महीना अस्पताल में रह आई थी मगर किसी शय में कोई फ़र्क नहीं आया था। दुनिया में किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर पहले जब वो तांगे से उतरी थी तो बाज़ार की रौनक पर मेले का गुमान ज़रूर हुआ था। हलचल और हंगामे में इजाफा हो गया था। हजूम बनकर बिखर गया था। शोर व गुगा के बाद फिर हर कोई नए सिरे से अपने आप में मसरूफ़ हो गया था। हाय, अम्मा ने निरस कर सोचा, अगर वो मर जाती तो इसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता। इसे कौन याद करता, कौन रोता उसके लिए? इन बाज़ार वालों को क्या मालूम कि वो कौन है, वो क्या है, किस दिल से निकली हुई आवारा है। अम्मा ने दीवार से टेक लगा के आसमान की तरफ देखा। खूब बादल घिर कर आ रहे थे बल्कि सूरज के मुंह के आसपास इकट्ठे हो रहे थे। वो ऐसा ही एक बादलों भरा दिन था। बदलियाँ झूम झूम कर आती और सूरज के आगे विराजमान हो जाती। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रिजवाना की बारात से पहले पहले बारिश आ गई। फिर ये बारिश तूफ़ान बन गई, लेकिन ऐसी तूफ़ानी बारिशें बारातों को नहीं रोका करती। रिजवाना की शादी 2 बड़े ख़ानदानों की बुनियादों को मजबूत करने वाली शादी थी। रिजवाना अपने माँ की एक ही औलाद थी। पता नहीं एक ही औलाद को अल्लाह ताला इतने गुण क्यों अता करता है। छोटी उम्र में कुरान पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, माँ से बेहतियान प्यार करवाया। फिर चचा की लाडली बहू बनने जा रही थी। घर में दौलत की कमी न थी तो चचा के घर भी खून बरस रहा था। तोल कर सोना आया और तोल कर सोना गया। हत्ता के पाँव की पाजेब भी सोने की थी। भरी बरसात में बारात आ गई और सबने कहा बड़ा जियाला दूल्हा है, देखो तो कैसे मौसम में धमका है। भला मुँह जोर जज्बे कहीं बरसातों से रुके हैं। और रिजवाना अरमानों की पालकी में झूलती पिया के घर आ गई। जब पिया के घर आ गई तो एक रात 1000 साल की हो गई। आहटें गिनते गिनते जब थक गई तो उठ खड़ी हुई। उमरा के घरों में शादी की रात तमाम शब घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। रत जगह होते हैं, महफिलें सजती हैं, ये सब होता है, मगर सेज को भी रौनक बख्शी जाती है। घबराती हुई रिजवाना ने दालान का दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसका दूल्हा नर्तकी को बाजुओं में लिए वो सब कह रहा था जो उसे दुल्हन को कहना चाहिए था। उसके सामने वो सब हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। फिर पता नहीं खड़े खड़े रिजवाना को क्या हुआ कि दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाती बाहर निकल गई। चलती रही जाने कितने पड़ाव बदलकर, चलते चलते दिन रात चलते चलते इस थड़े पर आ गई। वक्त भी उसके साथ चलता रहा। बड़े घरानों के मुकफ्फल दरवाजे खोलकर जो दुल्हनें भाग जाती हैं उन्हें कभी तलाश नहीं किया जाता। वो उतनी देर तक भटकती रही जब तक अपने आप को गुम नहीं कर दिया, और जब अपनी ज़ात का आखिरी निशान भी मिटा दिया तो फिर इस थड़े पर आ बैठी। बस तब वो अम्मा खड़का थी।
بہت سی چادروں میں چھپی تھی۔ اس سے پہلے کئی بار اس نے اللہ سے موت مانگی تھی اور 100 بار کہا تھا کہ رب مجھے تیرے سوا اور کسی کی طلب نہیں ہے، جو دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ یہ موت تو سیدھے سیدھے آتی نہیں، اس تک پہنچنے کے یہ راستے پرپیچ ہیں، گنجلک ہیں، جب تک انسان ان راستوں پر بھاگ بھاگ کر ہار نہ جائے۔ تھوڑی دیر پہلے مسجد کے مولوی صاحب اماں کھڑکا کو پوچھنے آئے تھے۔ انہوں نے اماں کو دم کیا تھا اور کہا تھا، اماں ہم نے تمہارے لیے بہت دعائیں مانگی، تمہاری زندگی کے لیے اللہ کے آگے فریادیں کی۔ ہم نے تو اللہ سے یہاں تک کہا تھا کہ تم مجھ گناہگار کی زندگی لے لے، مگر اماں کھڑکا کو زندگی دے دے کہ اس سارے شہر کی رونق اماں کھڑکا ہی تو ہے۔ اور مولوی جی اماں کھڑکا کو ڈھیر ساری دعا دے کر چلے گئے، اور تب اماں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل اماں کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور سورج کی تیز شعائیں ان کو ہنسنے سے منع کر رہی تھی۔ اماں، بادل کی ایک بوند اماں کے چہرے پر گری اور بولی، کتنے سال سے تو نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، اللہ والی بنی بیٹھی ہے، سفید چادروں کا جوگ لے رکھا ہے تو نے، اللہ نے بھی تجھ پر پردہ ڈالا ہے، حالانکہ تو جانتی کہ تو کیا ہے، تو نے اللہ سے لو لگا رکھی ہے نا، زندگی تیری اللہ کے لیے ہے نا، تیرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے نا، تیرا دنیا میں کون ہے جس کے لیے تو جینا چاہتی ہے؟ صرف اس بازار کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی سادگی نے تجھے اپنا پیر بنا رکھا ہے؟ اگر تو مر جاتی تو اس بازار میں ذرا برا بھی فرق نہ پڑتا، کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ ایسا ہی رہتا ہے جیسے ہے، مگر تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا، تو اللہ والی ہے؟ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے پاس جانے سے گھبراتا نہیں، جس سے اللہ کی طلب ہوتی ہے وہ وصال کی گھڑیاں ڈھونڈتا ہے، جسے دنیا سے نفرت ہوتی ہے وہ جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تجھے ایک ہی تو موقع ملا تھا جانے کا، تیرے پیارے نے تجھے سندیش بھیجا تھا، اور کیسی گھبرا گئی تھی تو، دن رات مسجد میں دعائیں منگوانی شروع کی، اور تو بھی کب جانا چاہتی تھی؟ یہ محبت کی ریت نہیں ہے، جب محبوب سے ملنے کی گھڑی آئے تو دنیا سے تمہارا پیار بڑھ جائے۔ اتار دے یہ سارے پردے، دنیا داروں کو دھوکہ نہ دے، چادروں کا بھرم توڑ دے، تو اللہ سے عشق کرنے کے قابل نہیں ہے، تو زندگی مانگتی ہے، تجھے صرف زندگی کی چاہ ہے، تجھے اللہ کی چاہ نہیں۔ یکا اماں کھڑکا کے دل میں ہوک سی اٹھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر دلدوز چیخ مار کر فرش پر گر گئی اور بری طرح تڑپنے لگی۔ آن کی آن میں سارا بازار پھر اس کے گرد جمع ہو گیا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی دوائی لا رہا تھا، کوئی پاؤں مل رہا تھا، کوئی ڈاکٹر لانے کو دوڑا، مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب اماں کھڑکا ہسپتال سے بھلی چنگی ہو کر آ گئی تھی تو پھر اچانک اس کا ہارٹ کیوں فیل ہو۔